اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہ ریاست کا کیپٹل ہے۔ اس کیپٹل کے اندر ایک ایسی منڈی قائم ہے، سبزی و فروٹ منڈی، جو انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی ہے۔ اس کے اندر دنیا بھر سے پھلوں کے علاوہ دیگر اشیاء خوردنوش منگوائی جاتی ہیں، اور یہ منڈی ایک وسیع راولپنڈی ڈویژن سمیت آزاد کشمیر تک اشیاء خوردنوش کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ منڈی کے مسائل بہت زیادہ ہیں جو گاہے بگاہے میں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، جس کے لیے میں اسلام آباد کے چیف کمشنر اور CDA کے چیئرمین جناب محمد علی رنداوا صاحب کی خدمت میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ رنداوا صاحب، آپ ایک مرتبہ اپنی ٹیم کے ساتھ منڈی کا جائزہ ضرور لیں، کیونکہ آپ کا فوکس صرف شاہراہ دستور، شاہراہ جمہوریت اور اندرون شہر فوکس ہے، حالانکہ اسلام آباد بڑا وسیع ہے۔ منڈی کے اندر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سینیٹیشن کا بدترین نظام، اسٹریٹ لائٹس کا فقدان، تجاوزات و قبضہ مافیا کی بربار، غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ، وہ کرائم ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ کرائم کی تفصیل بہت زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے، مگر آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں جناب چودھری ارشد صاحب سبزی و فروٹ منڈی کے نہ صرف معتبر تاجر ہیں بلکہ مارکیٹ کمیٹی کے وائس چیئرمین کے عہدے پر بھی اپنے فرائض منصبی بہترین انداز میں سر انجام دے چکے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی اچھے شخص کو اچھا کام کرنے میں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چودھری صاحب کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یہ تفصیل آپ کو پھر کبھی بتائیں گے۔ آئیے آج چودھری صاحب کی زبانی جانتے ہیں کہ اس وقت منڈی میں کون کون سے مسائل تاجروں کے لیے اذیت کا باعث ہے، جن کو فور حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے تو سر سے پوچھیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ تو سب کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ میری استدعا پر، میری ریکویسٹ پر آپ نے مجھے وقت عطا کیا اور میرے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ آپ ہمارے ناظرین کو منڈی کے مسائل سے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتائیں اور انتظامیہ کو بھی باور کروائیں کہ آخر یہ مسائل کب حل ہوں گے۔ جی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ مینوں سچ بولنے کی توفیق دے، سچ کہنے۔ علی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم سے منڈی کے حالات کو کے متعلق جاننے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ اس دارالحکومت میں ٹوٹل دنیا کے سفارت خانے اور ان کے ساتھ وہ ایک ایک شہر کی مانند ہے، اور ان سب نے فروٹ منڈی سے ریلیٹڈ ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے انہوں نے اس سے کوئی بندہ بھی بچنا چاہے بھی تو بچ نہیں سکتا، کیونکہ ہر روز ڈیلی اس کی ضروریات ہے۔ تو منڈی کی صفائی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے، صفائی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نصف ایمان ہے ہماری صفائی، اور وہاں بالکل صفائی دوربین سے بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ اور میں یہ بات کہوں گا کہ
اس کو اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کہتے ہیں تو اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں تو لوکل مارکیٹ کا تو درجہ دیں. آپ آ کے دیکھو تو صحیح. میں کمشنر صاحب اور چیف اپنے چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا آپ آئیں, منڈی کے حالات دیکھیں, کسی اپنے نمائندے کو بھیجیں اور وہ آپ کو بتائے کہ منڈی کے حالات کیا ہے. روزانہ لڑائی جھگڑے, ایک دوسرے کے ساتھ مارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ یہ منڈی پورے آزاد کشمیر کو ڈیل کرتی ہے, پورے خیبر پختونخوا کو ڈیل کرتی ہے, گلگت بلتستان کو ڈیل کرتی ہے اور آگے پنجاب کو بھی ڈیل کرتی ہے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اور اس کو منڈی بہت خوبصورت بنی ہے. اس میں بہت سارے گراؤنڈ ایسے ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں دیے گئے. اگر ہمیں گراؤنڈ دے دیں تو ہمارا سسٹم تھوڑا سا جو کہ نقشے میں اپروو ہے. جہاں انہوں نے سلیٹر ہاؤس کا ایک سسٹم بنا دیا. بھائی سلیٹر ہاؤس شہر سے کم 40-50 کلومیٹر دور ہوتا ہے. اس میں یہ دو شہروں کا درمیان میں مرکز ہے. پنڈی اور اسلام آباد کی یہ واحد منڈی ہے جہاں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سبزی اور فروٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم اپنی مصنوعات کو دوسرے ملکوں میں بھی بھیجیں اور اسلام آباد کے تھرو بھیجیں. یہاں ہمیں یہ موقع نہیں دیا جاتا. دیکھیں یہاں ایئرپورٹ موجود ہے, یہاں سے پھر ہم کراچی کے لیے بائی سی مال بھیج سکتے ہیں. بائی روڈ ہمارے ساتھ ریشین ریاستیں ہیں ترکھم کے ذریعے. اور میں یہاں یہ بات کہنا لازمی بات سمجھتا ہوں کہ ترکھم کا راستہ اگر نہیں کھلتا تو یہ تاجر جو ہے یہ بالکل زیرو ہے, کیونکہ یہ ترکھم کا راستہ جو ہے وہ پوری ریاستوں ریشین ریاستوں کو ڈیل کرتا ہے اور افغانستان کو ڈیل کرتا ہے. افغانستان اسی طرح جس طرح پاکستان کا ایک شہر ہے, ادھر لاکھوں بندے کام کر رہے ہیں, ادھر لاکھوں بندے کام کر رہے ہیں. جہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ چلو کم سے کم لوگوں کے پیٹ کا خیال رکھیں اور لوگوں کی غریب لوگ ہیں بارڈروں کے اوپر اتنا لمبا چوڑا ہمارا بارڈر ہے. اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو دیکھیں ہمارا سسٹم نہیں چلے گا. اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ اسی پلیٹ فارم سے میں آپ کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور گورنمنٹ کو یہ بات باور کرانے کے لیے کہ لکھوں بندے ہزارہ نہیں ہے. آپ ٹرانسپورٹ دیکھ لیں, کلیننگ ایجنٹ دیکھ لیں, تاجر دیکھ لیں, سارا کچھ ادھر سے ادھر مال جا رہا ہے, ادھر سے ادھر. نمبر 1 کسی ملک کی دارومدار اس کی تجارت ہے, اس کی ایکسپورٹ ہے. ہماری ایکسپورٹ پہلے ہی بہت نیچے چلی گئی اور اگر ادھر بھی ایکسپورٹ ہماری نیچے چلی گئی تو پھر ہم کیا ایکسپورٹ کریں, کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس. یہ بائی روڈ ہمارے لیے بہت آسانی ہے. بائی سی دیکھیں رشیا بہت دور پڑتا ہے, 42 دن کا راستہ ہے, 38 دن کا راستہ ہے. یہاں سے ہم 15ویں دن 10ویں دن 12ویں دن رشیا کے ان جگہوں پہ پہنچتے ہیں جہاں وہاں 42 دن کے بعد 10 دن کے بعد ٹرک جاتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ راستہ کلیئر ہو اور اس سے ہماری معیشت اچھی ہو جائے گی. ہمارے لوگ دیکھیں اسلام آباد نے جتنی ترقی کی ہے آپ بلیو کریں کہ کسی منڈی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ نہیں کی. کیا وجہ تھی کہ اسلام آباد میں یہ جو آپ کا آزاد کشمیر گلگت بلتستان سارا تھرو خیبر پختونخوا بارڈر لگتے اور بارڈر سے ہی یہ کام جاتا ہے ہوتا ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری منڈی 1 نمبر ہونی چاہیے دیکھنے میں بھی اور کام کے لحاظ سے ابھی ہماری 1 نمبر ہے. ابھی صرف صفائی کا. دوسرا یہ ہے کہ اس کا بجٹ علیحدہ ہونا چاہیے اور بجٹ علیحدہ ہوگا اس کو آپ ایسی ٹریکشن دیں کہ پڑھے لکھے بچے بھی وہاں کے کام کریں, اپنا روزگار کریں, کمائی کریں. منڈی میں بہت پوٹینشیل ہے. ابھی بہت اچھا ہوا ہے کہ افغانی چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے ابھی منڈی میں بہت بڑا گیپ آ گیا. میں کہتا ہوں کہ دیکھو جو بچے پڑھے لکھے ہیں وہ آئے اور اپنا کام کریں, اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور اس سے ہماری معیشت کو بہت بڑا سہارا ملے. چودھری صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ چودھری ارشد صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودھری ارشد صاحب فروٹ کے انٹرنیشنل تاجر ہیں اور منڈی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. ناظرین کرام, منڈی کے مسائل کی تفصیل بہت لمبی ہے
اور خاص طور پر یہ ہمارے 4 CDA کے 4 سیکشن جن میں BCS، انوائرمنٹ، سینیٹیشن اور انکروچمنٹ، ان 4 سیکشن کی ملی بھگت، بددیانتی اور نااہلی کی وجہ سے منڈی سمیت پورے اسلام آباد کا نقشہ بگڑ چکا ہے۔ میں اپنے پروگرام کی وساطت سے دوبارہ چیئرمین CDA جناب محمد علی رنتاوا صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب والا ان 4 سیکشن کو کال کریں، ان کی انکوائری کریں اور ان سے عوامی سہولیات اور انسانی بنیادی حقوق کی بحالی پر کام کریں۔ ناظرین کرام، پروگرام کی طوالت کے باعث اختصار کا سہارا اپنے میزبان ایم یعقوب علوی اور آج کے ہمارے معزز مہمان جناب چودھری ارشد صاحب کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔